شروع کر دیں. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج اکتوبر کی 24 تاریخ ہے اور شوال کی 5 تو 1430 ذیقات کی معاف کیجیے. ہاں ذیقات شروع ہو گیا, 5 تاریخ ہے. ایک مہینہ پیچھے چلے گئے. تو ذیقات کی 5 تاریخ ہے آج. اور ہم آج جو آیتیں پڑھنے والے ہیں وہ ہیں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 28, 29 اور 30, 28, 29 اور 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارشاد ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان کو چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی و سرپرست نہ بنائیں, اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہ ہوگا. ہاں اگر تمہیں ان سے تقیہ کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں, اور خدا تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم چاہے اپنے دل کی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو, اللہ سب جانتا ہے اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اس دن جب ہر شخص اپنے نیک اعمال کو حاضر پائے گا اور اپنے ان برے اعمال کو بھی جنہیں دیکھ کر وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان وقت کا طویل فاصلہ ہوتا. اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے, اور یہ آیتیں گزشتہ آیات کے مفہوم سے مربوط ہیں اور متصل ہیں. جب اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ مالک الملک ہے اور وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے, جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اسی کے اختیار میں کائنات ہے اور کائنات کی قدرت ہے اور ساری طاقت ہے اور پاور ہے. وہی رزق دیتا ہے,
یعنی یہ تمام امور جب واضح ہو گئے کہ ہر شے اس کے اختیار میں ہے، چاہے وہ اقتدار ہو، ملک ہو، عزت ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، رزق ہو، تو اب کوئی وجہ نہیں کہ کوئی مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے اور ان کو سرپرست بنائے۔ اس لیے کہ اغیار کو سرپرست بنانے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ وہ دنیاوی کچھ عزت حاصل کریں، یا دنیا میں کوئی اقتدار حاصل کریں، یا ان کا مقصد سیاست ہو۔ جو بھی مقصد ہو، ذہن میں اس بات کو انسان اپنے رکھے اگر مومن ہے، چونکہ یہ بات مومنوں سے کی جا رہی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا سرپرست اور ولی نہیں بنائے۔ تو ایک مومن جس نے خدا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہو کہ وہ مالک الملک ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، تو وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا سرپرست اور ولی بنا لے؟ اب اس آیت کے ذیل میں چند اہم مسائل ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو کیا نہ بنائیں؟ اولیاء۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں، اور ولی کا لفظ متعدد مقامات پر قرآن نے استعمال کیا ہے، اور اس کے متعدد مفاہیم ہیں۔ ولی کا مطلب ہے سرپرست، ولی کے معنی ہیں مددگار، اور ولی کا مطلب ہے دوست، اور ولی کا مطلب ہے آقا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ولی کے دو مفہوم ہیں۔ ولی کا مطلب ہے مددگار بھی، اور وہ بھی جس کی مدد کی جا رہی ہے۔ ناصر اور منصور دونوں کو ولی کہتے ہیں۔ سرپرست بھی ولی ہے، اور جس کی سرپرستی کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی لفظ ولی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ مومنین کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا ولی ہے، تو اللہ ہے مومنین کا ولی۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ، وہ مومنین جو خاصان خدا ہیں، جو اللہ کے مقرب ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس لیے آپ کہتے ہیں ولی اللہ، تو اللہ ان کا ولی ہے اور وہ اللہ کے ولی ہیں، اس معنی میں کہ اللہ ان کا ناصر ہے اور وہ اللہ سے نصرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ان کا سرپرست ہے اور ان کی اللہ کے ذریعے سے سرپرستی کی جا رہی ہے۔ تو دونوں مفہوم اس میں آ رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ اب دوسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ولی کا مفہوم اس آیت میں کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر اس آیت میں ولی کا مفہوم دوست ہے تو پھر اس میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم پہلی تو بات یہ کہتے ہیں کہ اگر اس آیت میں ولی کا مفہوم سرپرست ہے، اوریجنلی اس کا مفہوم سرپرست ہے اس آیت میں، چونکہ آیت الکرسی میں اس بات کو واضح کر دیا گیا تھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ ایک مومن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی مان لے، اپنا سرپرست مان لے۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ولی مانو، یہاں یہ کہا جا رہا کہ تم مومنین کو چھوڑ کر ولی مت مانو۔ کیا مطلب؟ تو کیا مومنین کے ولی ہیں؟ ہاں، قرآن مجید میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ دوسرے سورہ مائدہ کی وہ آیت ہے جو بہت مشہور ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، آیت نمبر 55 جس میں کہا جا رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، چونکہ بنیادی طور پر اصلی ولی مومنین کا اللہ ہے، یا وہ ہے جسے اللہ ولی معین کر دے، یعنی ولایت، حقیقی ولایت کا مرکز ذات پروردگار ہے۔ پھر وہ خدا جس کو ولی بنا دے صرف وہ ولی بن سکتا ہے ہمارا، اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ولی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور اس میں اشارہ
ان اولیاء کی جانب ہے جن کو اللہ نے ہمارا ولی معین کیا ہے، یعنی اس سے امام علی علیہ السلام مراد ہیں. اور یہ بات واضح ہے، انشاءاللہ جب بھی آیت آئے گی اس پر گفتگو کریں گے، لیکن بنیادی طور پر ولایت کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ ولی ہے یا وہ ولی ہے جس کو خدا ولی بنا دے. ان کے بعد اللہ، رسول اور امام معصوم کے بعد اب ولایت دوستی کی شکل میں مومنین کی ایک دوسرے سے ہوتی ہے. یعنی ہم جو ایک دوسرے کے مومن ہیں، ولی ہیں، یعنی ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے دوستی رکھنی چاہیے. تو یہ دوستی کے مفہوم میں آئے گا. اور ویسے بھی ایک مومن کافر کو ولی اس لیے بھی نہیں بنا سکتا کہ چونکہ کافروں کا ولی طاغوت ہے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کا ولی طاغوت ہے ہم ان کو اپنا ولی بنا لیں؟ یعنی طاغوت کے ولی کا ولی بن گئے، تو ہم ان کو ولی نہیں بنا سکتے جن کا خود ولی طاغوت ہے. ہم صرف ان کو ولی بنا سکتے ہیں جن کا ولی اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. لہذا ہم بحیثیت مومن یا تو اللہ کو ولی مانیں گے یا اس کو ولی مانیں گے جس کا ولی اللہ ہے. یہ بالکل سمپل لاجک ہے ان کے لیے جن کا عقیدہ ہے قرآن پر اور اللہ پر اور جو ایمان رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں خطاب صاحبان ایمان سے کیا گیا کہ مؤمن ہو اگر تو تم اللہ کے علاوہ اور جنہیں اللہ ولی معین کر دے یا جن کا خدا سرپرست ہو ان کے علاوہ تو کسی کو ولی نہیں بنا سکتے. اب آئیے دوسرا مفہوم اس کا. دوسرا مفہوم ہے دوستی. اب اگر اس کا مفہوم دوستی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ دوستی نہ کریں کافروں سے، تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ دوستی کی حدیں کیا ہیں اور دوستی کا مفہوم کیا ہے، اور کیا کافروں سے دوستی کرنا بالکل حرام ہے، جائز نہیں؟ اس لیے کہ بہت سختی سے امانت ہے، لا یتخذ، منع ہے کسی قیمت پر، خبردار ایسا نہ کرنا. اور نہ صرف یہ بلکہ قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں اور اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں منع کیا گیا ہے کہ خبردار کافروں سے دوستی نہیں کرنا. اس کو رکھیے گا ذہن میں، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. اس لیے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارا کیا فرض ہے، اور پھر دوستی نہ کرنا کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ جگہ جگہ یہ الفاظ آتے ہیں اور اس کو خود دشمنان اسلام غلط انداز سے استعمال کرتے ہیں اس مفہوم کو، اور اعتراض کرتے ہیں اسلام پر کہ اسلام میں یہ عصبیت ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو منع کرتا ہے کہ وہ دوسروں سے دوستی نہ کریں. تو لیجئے مسلمان بس اپنے مسلمانوں میں رہیں، باہر مت جاؤ، کافر سے دوستی مت کرو. مثلا سورہ ممتحنہ ہے، پہلی آیت سورہ ممتحنہ کی، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. خبردار میرے دشمن اور خود اپنے دشمن کے ساتھ دوستی مت کرنا، ان کو اپنا ولی مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، ان کے ساتھ محبت سے ہنس کے بات کرتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، تو منع کیا گیا. سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، اس سے بھی سخت. اب آپ دیکھیں جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. سورہ مجادلہ کے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم کسی بھی ایسے مومن کو پاؤ، کوئی مومن تم کو ایسا مل جائے جو مومن خدا اور رسول سے محبت کرتا ہو، جو خدا پر ایمان رکھتا ہو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر. ایسا شخص، ایسا مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت پر ایمان رکھتا ہو، ممکن نہیں ہے کہ ایسا شخص یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اللہ اور رسول کا مخالف ہے. نہیں ملے گا تمہیں، کوئی مومن تم کو نہیں ملے گا
کہ وہ ایسے شخص سے محبت کرے جو اللہ کا اور رسول کا مخالف ہے، چاہے، اب یہ ہیں سخت الفاظ، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، چاہے وہ لوگ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں. اور یہاں باپ جمع کا صیغہ استعمال ہے، آباءہم. آباء جب استعمال ہوتا ہے جمع کے صیغے میں تو اس میں باپ، چچا، دادا، پردادا سب شامل ہوتے ہیں آباء میں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ محبت کریں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے چچا ہوں، ان کے دادا ہوں، او ابناہم یا ان کی اولاد ہو، او اخوانہم چاہے ان کے سگے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم چاہے ان کے عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہوں گے. ہمارا بھائی ہوگا، ہمارا رشتہ دار ہوگا، باپ ہوگا، چچا ہوگا، دادا ہوگا، اگر اللہ اور رسول کا مخالف ہے تو ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے. یہ سورہ مجادلہ کی صاف آیت ہے. خیر یہاں ضمناً ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بات واضح ہے کہ قرآن پر عمل سب سے بہتر طریقے سے کون کر سکتا ہے، عملی تفسیر کون پیش کرے گا؟ پیغمبر اسلام. اس میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ سب سے بڑی تفسیر عملی پیغمبر اسلام کی سیرت ہے. جب قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ چاہے تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہوں، اگر اللہ اور رسول کے مخالف ہیں تو ان سے محبت نہیں ہو سکتی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پیغمبر اسلام جو ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں اللہ کا، وہ خود کسی ایسے شخص سے محبت کریں جو مومن نہ ہو، چاہے وہ ان کے چچا ہی کیوں نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنے چچا سے اظہار براعت کیا، اور قرآن نے کہا کہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جیسے ہی معلوم ہوا کہ ابراہیم کے چچا جو ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں تو فوراً اسے تبرہ کیا. اور جناب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جناب عقیل سے، انی احبک حبین، میں تم سے دو محبتیں کرتا ہوں. حبا لک، ایک تو محبت تم سے اس لیے کہ تم اچھے ہو، وحبا لحب ابی طالب ایاک، اور ایک محبت اس لیے کرتا ہوں کہ ابو طالب تم سے محبت کرتے تھے. تو نہ صرف پیغمبر اسلام حضرت ابو طالب سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہے اور ہمیشہ یاد ان کو رکھا، بلکہ جس سے ابو طالب نے محبت کر لی اس سے پیغمبر اسلام محبت فرماتے تھے. تو اب سوچو، جو شخص جناب ابو طالب کی طرف کفر کی نسبت سے، اس سے بڑا کافر اور قرآن کا منکر اور پیغمبر اسلام کی عظمت کا منکر کون ہو سکتا ہے؟ اصل میں جناب ابو طالب کو کافر کہنے سے جناب ابو طالب کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آتا، اس شخص کی حیثیت واضح ہو جاتی ہے جو جناب ابو طالب کی طرف کفر کی نسبت دے رہا ہے، اس کا ایمان ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. یہ بات ضمنی طور پر میں نے عرض کر دی تھی. اور ایک اور آیت ہے، بلکہ میں اب آیت اس لیے کہ وقت تنگ ہے اور ہمیں بہت کچھ باتیں عرض کرنی، بہت سی آیات ہیں، یوں سمجھ لیں کہ بہت سی آیتیں قرآن مجید میں جس میں منع کیا گیا ہے کہ آپ کافروں سے دوستی نہیں کریں. تو اصل پوائنٹ یہاں ہے کہ اگر ہم کافروں سے دوستی نہ کریں، اور اتنی سختی ہے کہ چاہے وہ تمہارے بھائی ہی کیوں نہ ہو، رشتہ ختم اگر وہ کافر ہے تو پھر ہم تو اب ہمارے تو تجارت، کاروبار، جاب، یہ سارے کام، اور پھر زندگی کیسے ہماری چلے گی؟ اور خاص طور پہ ان ممالک میں جہاں پر مسلمان نہیں ہیں، مسلم ممالک نہیں ہیں، تو ہم وہاں کیسے زندگی گزاریں گے؟ دیکھیں یہاں جس دوستی کو منع کیا گیا ہے، لفظ ولی استعمال کیا ہے ہر جگہ. ان کو ولی مت بناؤ. ولی کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو اپنا سرپرست مت بناؤ. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے دوستی. دوستی میں دیکھیں قرآن کی بلاغت بہت عظیم ہے. اس آیت میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مؤمنین کی جگہ تم کافروں کو دوست نہیں بنا سکتے. یعنی جو اسٹیٹس مومن کو حاصل ہے قربت کا، دوستی کا، اس ایمانی رشتے کا، تم وہ اسٹیٹس کسی کافر کو نہیں دے سکتے، چاہے کوئی بھی ہو. من دون المؤمنین سے وہ حد قرآن نے واضح کر دی کہ تم کسی بھی کافر سے کہاں تک دوستی کر سکتے ہو. کرو دوستی، کرو تجارت، جاؤ اس کے گھر پر، بلاؤ اپنے گھر پر، بیٹھو اس کے ساتھ، ہنسو اس کے ساتھ، کیا مسئلہ ہے؟ بالکل اس سے دوستی رکھو. لیکن اگر اس سے دوستی تمہاری
مومنین سے دوستی سے زیادہ ہے. تم دوسرے جگہوں پہ تو جا رہے ہو میٹنگوں میں اور سیٹنگوں میں, لیکن کبھی تم سینٹر میں اپنے نظر نہیں آتے. تو اب ساری تمہاری دوستی ان لوگوں سے ہو گئی جو مومن نہیں ہیں, مگر ان سے تمہاری کوئی دوستی اور تعلق نہیں ہے جو صاحبان ایمان ہیں. اب جب کمپیئر کیا تو تم نے مومنین پر اغیار کو فوقیت دی, یہ والی دوستی منع ہے. اور کون سی دوستی منع ہے؟ وہ دوستی منع ہے جس میں تم ولی کا لفظ اس لیے استعمال کیا, ولی ہمیشہ انفلوئنشل ہوتا ہے, یعنی انفلوئنس جو کرے وہی ولی ہو سکتا ہے, جس کو آپ مانیں, جس کی آپ عزت کریں, جس کے اثرات آپ قبول کریں, جس کی بات آپ مانیں, اس کو ولی کہا جاتا ہے. دوستی کرو مگر اس کے کفر کے اثرات کو قبول مت کرو. اس حد تک دوستی کرو کہ تمہارے اثرات اس پر ہوں, تمہارا انفلوئنس اس پر ہو. اگر اس کے عقیدے کا انفلوئنس تمہارے پر ہونے لگے تو وہ حد آ گئی دوستی کی, اب وہاں روک دو تم دوستی. اب ہم تجارت کر رہے ہیں تو ہمارے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے قرآن ہی کا حوالے دوں تو بہتر ہے. ایک آیت ہے, اتفاق سے اسی سورہ مجادلہ کی آیت ہے. اسی سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 9 میں ارشاد ہو رہا ہے, 8 اور 9. جس سورہ مجادلہ میں سختی سے منع کیا گیا کہ آپ کسی قیمت پر بھی, چاہے وہ آپ کے کتنے ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو, باپ اور اولاد ہی کیوں نہ ہو, ان سے تم دوستی نہیں کر سکتے. اس سورے میں, اسی سورے میں یہ کہا گیا کہ سنو, لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم. تو اس سے حد معلوم ہو رہی ہے, اور اسلام کا بیلنس, اسلام دین ہی بیلنس کا ہے, عقل کا اور عدل کا مذہب ہے اسلام. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. دیکھو, خدا تم کو نہیں روکتا اس بات سے کہ جن لوگوں نے تم سے جنگ نہیں کی ہے, جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا نہیں ہے, کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو, اچھا سلوک کرو. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ, ان کے ساتھ عدل سے اور نیکی سے اور جسٹس سے کام لو. اللہ تم کو جو ہے منع نہیں کرتا, یعنی ان کے ساتھ دوستی کرو, ان کے ساتھ تعلقات بڑھاؤ, روابط تمہارے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تم سے قتال نہیں کیا ہے. وہ اسی لیے کافر, جو کافر حربی ہے, جو مسلمانوں سے اور مؤمنین سے جنگ کی کیفیت میں ہے, وہ پرسنل, وہ شخص, نہ کہ اس کا بھائی اور اس کے چچا اور اس کے رشتہ دار. اس سے کیا مطلب؟ جیسے ظلم کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ظالم کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے صدام کے زمانے میں اگر ایک شخص نے کوئی بھی مخالفت حکومت کی تو نہ صرف اس کو قتل کر دیا جاتا تھا, بلکہ پورا خاندان تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا. کس بات پر؟ کہ خاندان کے ایک فرد نے کوئی ایسی بات کی. یہ تو ظلم ہے. یا مثلا ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ اتنے شیعوں کو قتل کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں شیعہ بھی ایسا کرتے؟ شیعہ ٹھیک ہے ضرور کریں گے, مگر اس کو کریں گے جو ٹیررسٹ ہے, وہ تو آ جائے جس نے مارا تھا. ہم صرف اس وجہ سے کسی اور کو مار دیں کہ اس کا تعلق اس مذہب سے ہے, ہم صرف اس وجہ سے کسی کو مار دیں کہ یہ تو اس گاؤں کا رہنے والا, لہٰذا اس گاؤں والوں پہ حملہ کر دو, یہ کون سی بات ہوگی؟ وہ ظالم مل جائے جس نے ظلم کیا تو ہم اس کو بالکل نہیں چھوڑتے, کبھی نہیں چھوڑا ہے تاریخ میں, نہ ہم آئندہ چھوڑیں گے. لیکن وہ ملتا ہی نہیں, وہ بزدل اتنا ہے کہ وہ ملتا ہی نہیں, وہ چھپ کے حملہ کرتا ہے. لہٰذا یہ نہیں کہ اب آپ دشمنی کرنا شروع کر دیں کسی سے صرف اس بنا پر کہ یہ کسی ظالم کا دوست ہے. تو آپ سے قرآن یہ کہتا ہے کہ بالکل آپ صحیح تعلقات رکھیں, اچھے. تبروہم, بر یعنی وہی لفظ استعمال کیا ہے جو والدین کے لیے استعمال کیا ہے. دیکھیں آپ کہ آپ والدین کے ساتھ نیکی کریں, اسی طرح آپ کافروں کے ساتھ نیکی کریں. تبروہم, ان کے ساتھ نیکی کرو, کافروں کے ساتھ اچھے رہو, کائن, نائس. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے مقابلے پر نہیں آئے. لیکن وہی شخص, یعنی کہ پورے ملک سے تم دشمن ہو گئے, پورا ملک خراب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مثلا ملک کی ایک پالیسی ایسی ہے. یہ بھی جہالت کی بات ہے. بھئی ملک کی پالیسی ہوگی, ملک میں کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں, پالیسی میکرز ہیں, ان عوام سے کیا مطلب؟ جو ہمارا نیبر ہے اس سے کیا مطلب؟ تو ہمیں تو
نیکی کرنی ہے ہر اس شخص کے ساتھ کہ جو براہ راست مؤمنین کے مقابلے پر مثلا نہیں آیا ہے نا، بالکل سمپل سی اور سیدھی سی بات ہے. اور پھر اسی وجہ سے ان اللہ یحب المقسطین، کبھی بھی سبحان اللہ دیکھیں یہ ہے اسلام، دوستی ہو یا دشمنی بیلنس سے مت ہٹ جانا، بیلنس سے نہیں ہٹنا ہے. اس کے بعد کہا کہ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، بلکہ اللہ صرف اس وقت اس بات سے اللہ تم کو روکتا ہے کہ تم ان لوگوں سے مت دوستی کرو جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے کھلم کھلا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، یا ان کی مدد کی ہے کھل کر جنہوں نے تم سے قتال کیا، تم سے جنگ کیا، تم کو نکالا نا. کتنی سمپل سی بات ہے، بالکل عقلی بات ہے. دنیا کا ہر قانون اس کی سپورٹ کرے گا کہ بھئی ہاں، دنیا کے ہر قانون میں یہ بات ہے کہ بھئی نہ تو ہم اپنے دشمن سے ہم دوستی کریں گے، نہ اس سے دوستی کریں گے جس نے ہمارے خلاف دشمن کی سپورٹ کی ہے. بس باقی جو لوگ دوسرے لوگ ہیں فائن، ان سے ہماری دوستی ہو سکتی ہے. تو خلاصے گفتگو کیا ہے کہ جس دوستی کو منع کیا گیا ہے یہ وہ دوستی ہے نمبر 1 کہ جس سے آپ انفلوئنسڈ ہو کر، جس سے آپ متاثر ہو کر اپنے دین کو چھوڑ دیں اور ان کے دین کو اختیار کرنے لگیں، ان کے عادات. اب آپ کی دوستی ہے لہٰذا آپ شراب کی اس پہ بیٹھے ہوئے چونکہ آپ دوستی ہے، یہ کوئی دوستی نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہاں دین اور دوستی کافروں سے ٹکرا گئی، یہ کوئی دوستی نہیں ہے. تو خدا کی دوستی سے جب تک آپ کی دوستی نہ ٹکرائے فائن، آپ ضرور دوستی کریں، کیا پریشانی ہے، آپ ضرور تجارت کریں، آپ ضرور کاروبار کریں، آپ سب کچھ کریں، لیکن آپ اپنے دین کو چھوڑ کر دوستی شروع کر دیں ان کے جیسے بننے کے لیے، ان کے جیسے بن جائیں، یہ دوستی ممنوع ہے، یہاں منع ہے، یہاں پر حدیں آ گئی ہیں دوستی کی. تو اسلام کبھی بھی کافروں سے بے سبب دوستی کو منع نہیں کرتا، بلکہ مسئلہ کافروں کا نہیں ہے. تو کیا اسلام مسلمانوں سے دوستی کی اجازت دیتا ہے؟ ایسے مسلمان جو گنہگار ہیں صرف اس لیے کہ مسلمان ہیں؟ سخت منع ہے. ہمارا تو موضوع ہی آج کل خطبہ جمعہ میں یہی چل رہا ہے کہ سختی سے منع ہے ایسے لوگوں سے دوستی کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جلیس بنانا ایسے لوگوں کو کہ جو گنہگار ہیں. حد یہ ہے کہ چلے چھوڑے مسلمان نہیں، مومن ہیں، آپ ہی کا مومن ہیں، خود کو مومن کہہ رہے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں، بیٹھ رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں، گیدرنگ ہے تو گناہ کی گیدرنگ، تو وہاں آپ جا سکتے ہیں، آپ ان سے دوستی کر سکتے ہیں، ہر کس نے. تو مسئلہ کافر کا نہیں ہے، مسئلہ فرقے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاق، آپ کا ایمان متاثر نہ ہو. اوریجنل یہ مقصد ہے اس قرآن کا یہ بات کرنے کا کہ تم کافروں سے دوستی مت کرو، کا مطلب یہ کہ تم اپنے آپ کو پہچانو کہ کیا ہو، مومن ہو، ایمان ہے، تمہارا ایمان متاثر ہو، اخلاق تمہارا کردار متاثر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو مومن بھی کہہ رہا ہو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ گنہگاروں سے کوئی دوستی مومن کی نہیں ہو سکتی. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. اب اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے نا، ایسے لوگوں سے دوستی کرتا ہے، تو اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں اس میں ایک اور وضاحت کر دی گئی کتنے پیارے انداز میں. اگر کوئی شخص کافروں سے دوستی کرتا ہے مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی تمہارے پاس دوستی کے لیے مومن موجود ہے، مان لیجئے چلے تجارت ہی صحیح، اگر ہم تو تجارت کرتے ہیں، ارے بھائی اگر تجارت کے لیے اسی سٹیٹس کا، اسی لیول کا، اسی اخلاق کا ایک مومن موجود ہے تو کیا ضروری ہے کہ تم ایک کافر سے تجارت کرو مومن کو چھوڑ کر؟ آپ نے کہا مومن دھوکہ دیتا، ہاں تو ٹھیک ہے مت کرو. لیکن اگر نہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اچھا ہے، ایک مسئلہ ہے کہ وہی ہے، سب کچھ ویسا ہی ہے، ہر بات وہی ہے، پھر تم صرف کافر سے دو اس لیے کہ ہمارے تعلقات ہیں پرانے. یہ تو آج دیکھا ہم نے اس مومن کو، یہ غلط ہے. یعنی جہاں پر بھی خود انسان فیصلہ کر سکتا ہے. فلیس من اللہ سے کوئی تعلق نہیں ایسے شخص کا کہ جو شخص مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرے. تعلق نہیں کا کیا مطلب؟ تو بات وہی ہوگی نا کہ تعلق نہیں کا مطلب یہی ہے کہ وہ حد پھر ایک اور بیان کر دی گئی، ایک اور وہ یہ کہ جب تک تمہارا تعلق خدا سے باقی رہے کسی سے بھی دوستی کر سکتے ہو، اور جیسے ہی کسی سے دوستی کرنے سے خدا سے تعلق ختم ہو رہا ہو وہ دوستی ممنوع ہو جاتی ہے.
لیکن کتنے پیارے انداز سے ایک اور مسئلہ حل کر دیا. خود مومن ہی صحیح چلے. اگر کوئی شخص جو خود کو مومن کہہ رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا، اس کے ساتھ بیٹھنے سے ہمارے ایمان میں کمی آ رہی ہے، خدا سے تعلق ہمارا کمزور ہو رہا ہے، ختم، وہاں پر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ فِي شَيْءٍ. اور اس کے بعد کے الفاظ ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ لَيْسَ فِي ذَلِكَ، نہیں، اس کے بعد ایک اور لفظ. اب خدا، اب یہاں ظاہر ہے ہمارے پاس 10 منٹ رہ گئے ہیں اور یہ موضوع کافی پھیلا ہوا ہے، لیکن ہم سمیٹیں گے 10 منٹ میں انشاءاللہ، کوشش کریں گے. اور بہت اہم موضوع ہے یہ، خود کم سے کم 2-3 دروس کا موضوع ہے جو اس کے بعد لفظ آ رہا ہے الا ان تتقوا منہم تقات. تو تم دوستی کسی قیمت پہ نہیں کر سکتے کافروں سے مومنوں کو چھوڑ کر. تو یہ ایک موضوع ہو گیا دوستی کا کافروں سے. اب ایک موضوع آیا دوسرا، یہیں اسٹارٹ ہو گیا، وہ کیا؟ الا ان تتقوا منہم تقات، الا یہ کہ تم کوئی تقیہ کے طور پر ایسا کرو. لیکن لفظ تقیہ استعمال ہوا ہے، تتقوا منہم تقات. تقیہ یعنی اگر تمہیں کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، چاہے اپنی جان مال عزت و آبرو، یا کسی مومن کی جان مال عزت و آبرو، یا کسی انسان کی جان اور مال اور عزت و آبرو، اس بات پر منحصر ہے کہ تم تقیہ کرو، تو بے شک تم کو تقیہ کرنا چاہیے. تقیہ کیا مطلب؟ یعنی تم اپنے ایمان کو چھپا لو، ظاہر مت کرو. ضروری نہیں ہے اب مجبور ہو گئے، کافروں کے درمیان میں پھنس گئے، اور اگر ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ہم کو مار ڈالیں گے، اور ہمارے جان دینے سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر فائدہ ہو رہا ہے تو تقیہ حرام ہے. دیکھیں تقیہ کی لوگ مخالفت کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ تقیہ ایک ایسا موضوع ہے جو موضوع بحث ہے، مخصوصاً مسلم فرقوں میں. مذہب اہل بیت کے ماننے والے بلا شبہ تقیہ کے قائل ہیں، شروط کے ساتھ، حدود کے ساتھ. جیسے نماز پڑھنے کے شرائط ہیں، جیسے وضو کرنے کے آداب اور احکام ہیں، ایسے ہی تقیہ کے ہیں. تقیہ واجب بھی ہے، تقیہ حرام بھی ہے، تقیہ مستحب بھی ہے، تقیہ مکروہ بھی ہے، تقیہ مباح بھی ہے. تو تقیہ جائز ہے، کچھ موارد ہیں تقیہ جائز ہے. اگر تقیہ کرنے سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے تو تقیہ حرام ہے. امام حسین نے تقیہ کیا تھا؟ کوئی تقیہ امام حسین نے نہیں کیا. امام حسین کے ساتھیوں نے کوئی تقیہ کیا؟ نہیں کیا. لیکن بنی امیہ کے دور میں اگر تقیہ نہ ہوتا تو انہوں نے تو حقیقی اسلام کو ختم کر دیا تھا. اور اسی وجہ سے بنی امیہ کے جو حامی ہیں وہ تقیہ کے خلاف ہیں، حالانکہ قرآن کھلم کھلا تقیہ کی حمایت کر رہا ہے. اور دیکھیں کتنی بڑی جرأت ہے ایسے لوگوں کی جو تقیہ کو جھوٹ قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں جھوٹ، کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے جھوٹ کو جائز کہتے ہیں. بھئی کب جھوٹ کو جائز کہا یہ تقیہ کو جائز کہتا ہے. بھئی تقیہ کو قرآن جائز کہہ رہا ہے. الا کر کے تثنیہ، مطلب جو ہے استثناء ہے. استثناء کیا گیا کہ تم ایسی صورت میں بے شک ان سے دوستی کا جو ہے مظاہرہ کر سکتے ہو، ایسے کافروں سے جن سے دوستی منع ہے، کہ اگر تمہیں تقیہ کرنا ہے، ڈر ہے، خوف ہے کسی بات کا، اور ظاہر ہے کہ تقیہ کرنے سے اسلام کا فائدہ یا مسلمان کا فائدہ ہو رہا ہے. ہاں تقیہ کرنے سے اسلام اور مسلمان کا نقصان ہو رہا ہے تو تقیہ حرام ہے. پھر ایک بات پھر میں نے دہرا دی. قرآن مجید میں نہ صرف اس آیت میں، متعدد آیتیں ہیں جہاں پر تقیہ کا صاف وضاحت کے ساتھ، اتنی وضاحت تو چند ہی احکام ہیں جن کی اتنی وضاحت کی گئی ہے. مجھے حیرت یہ ہے، آج تک میں اس حیرت میں ہوں، کاش مجھے کوئی شخص مل جائے. اور میں نے بڑے بڑے آرٹیکل پڑھے تقیہ کے تعلق سے کہ جو لوگ تقیہ کا انکار کرتے ہیں اس پر، کہ بھئی دیکھیں ان کے دلائل کیا ہیں، معلوم تو ہو کچھ. اس لیے کہ قرآن جب ایک چیز مثلا کہہ رہا ہے قرآن کی نماز پڑھو، اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں نماز نہیں پڑھو، تو کچھ اس کے پاس دلیل تو ہوگی. اس لیے کہ وہ قرآن کو مان رہا ہے تو دیکھیں تو صحیح کہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نماز مت پڑھو. اسی طرح میرے اندر ابھی تک یہ کیوریسٹی ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ تقیہ کو کوئی منع کر رہا ہے.
یا تقیے کو جھوٹ قرار دے رہا ہے. سنیں سورہ نحل آیت نمبر 106. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے جو مومن ہونے کے بعد کفر اختیار کریں، مرتد ہو جائیں. ایک شخص مومن ہے، ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد اس نے کفر اختیار کیا، اس کی مذمت قرآن کر رہا ہے سورہ نحل میں، اور ان الفاظ میں کر رہا ہے کہ جو شخص کافر ہو جائے ایمان کے بعد، الا علاوہ ان کے، من اکرہ. اب دیکھیں یہ تو اس سے بھی زیادہ آگے کی بات ہے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں. الا من اکرہ، علاوہ اس شخص کے جس کو مجبور کیا گیا کفر کہنے پر. کفر جو کر لے، کفر کی بات کہے کہ خدا نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے یہ بت خدا ہیں، ٹھیک ہے میں ان رسول کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے میں قرآن کو نہیں مانتا. استغفر اللہ، کیسے کہہ دے گا؟ کہا نہیں، اگر کسی کو مجبور کیا گیا ہے ایسا کہنے پر، اکرہ، بشرط کہ وہ قلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو. ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب اللہ. ہاں جو یہ بات جو زبان سے کریں وہ دل سے ان کے نکل رہی ہو کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، دل سے یہ بات کر رہا ہوں، فعلیہم غضب اللہ، ان پر اللہ کا غضب ہے. لیکن دل میں ایمان ہے، زبان پر کفر ہے، تو یہ تقیہ ہے، اور یہ اللہ اس کو ایمان قرار دیتا ہے، اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے. ٹھیک ہے کافر تم کو مجبور کر رہا ہے کسی وجہ سے، اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ تمہیں کلمہ کفر کہنے میں یا تمہاری جان بچ رہی ہے، کسی مومن کی جان بچ رہی ہے، یعنی فائدہ ہو رہا ہے دین کا یا دینداروں کا، تو فائن کہہ دو. البتہ اس کی شرطیں ہیں. $100 کے لیے آپ نہ کہیں کوئی تقیہ کی بات. واقعاً یعنی ہر چیز کا مس یوز ہو سکتا ہے. اب یہ تو مس یوز کرنے کے اوپر ہے، لیکن اس سے حکم شریعت تھوڑی بدل جائے گا. سورہ مؤمن جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 40 میں تو اور بھی وضاحت کر دی گئی. سبحان اللہ، یعنی حیرت ہے. آپ کسی سے پوچھ کے مجھ کو بتا دیں چلیں کہ بھئی یہ جو قوم ہے یہ تقیہ کو اس لیے حرام کہتی ہے. بھئی قرآن کے، تم قرآن کو مان بھی رہے ہو، اور اتنے الفاظ، اس سے زیادہ وضاحت کیا ہوگی؟ اس میں کوئی تعویل تو ہے نہیں. جناب موسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس میں ایک ذکر آتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. ایک مؤمن آیا آل فرعون سے، فرعون کی قوم کا ایک مؤمن، یکتم ایمانہ، اس نے آ کے حضرت موسیٰ کی حمایت کی اور مؤمنین کی حمایت کی ان کا ہو کر. تو ظاہراً وہ ان میں سے تھا، لیکن یکتم ایمانہ، دل میں ایمان چھپائے ہوئے تھا. خدا اس کی تعریف کر رہا ہے اور اس کو خدا کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے جاء رجل، ایک مرد آیا، نہیں، رجل مؤمن، ایک مومن آیا. وہ اللہ تو کہہ رہا ہے مومن، تم کہہ رہو کافر. اب سمجھ میں آیا کہ تم جس کو کافر کہتے ہو اللہ اسی کو مومن کہتا ہے، اور جس کو خدا مومن کہتا ہے تم اسی کو کافر کہتے ہو، اس لیے آج ہم تمہاری نظر میں کافر بھی ہیں. یعنی ایسے لوگ آپ سوچیں کہ جو قرآن کے مخالف ہیں، وہ قرآن کا آج میسنجر بنے پھر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. تو تقیہ قرآن کی روشنی میں بالکل واضح ہے اور ظاہر ہے. ہمارے پاس وہ جو ہے تمام ہو چکا ہے، لیکن تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جس میں تقیہ کیا گیا ہے. پیغمبر اسلام نے جس کو اوکے کیا ہے کہ ہاں بالکل، جناب عمار یاسر کے والدین کو اور جناب عمار یاسر کو گرفتار کر کے ان کو سخت سخت اذیتیں دیں، اتنی اذیتیں دیں. آپ کو معلوم ہے کہ جناب عمار یاسر اور ان کی اہلیہ، یعنی جناب عمار یاسر کے والدین دونوں، جناب یاسر اور ان کی اہلیہ جناب سمیہ، یہ دونوں شہید ہوئے. یہ دونوں اولین شہید ہیں عالم اسلام کے. تو ان سے کہتے تھے کہ تم تبرہ کرو رسول سے اور اسلام سے. وہ کہتے تھے ہم تو نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ اچھا قوم میں ہم مسلمان نہیں، کہا ہم تو نہیں کہیں گے. شہید ہو گئے دونوں. جناب عمار یاسر نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں.
کہا نہیں ہو کہ ہاں، تو چھوڑ دیا ان کو. اب آئے روتے ہوئے پیغمبر اسلام کے پاس. تاریخ ہے، ہسٹری ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. پیغمبر اسلام نے مسکرا کے کہا کہ سنو، اگر پھر تم پکڑے جاؤ اور پھر تم سے یہ کہلوایا جائے تو پھر تم یہی کہہ کے چھوٹ جانا. اچھا. تب ان کا دل مطمئن ہوا. یعنی پھر بھی ایسا کرنا، ایسا نہیں کہ چلو تم نے ایک غلطی کر دی فائن، نہیں نہیں نہیں، آئندہ بھی ایسا ہی کرنا. یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان عادوا لک فعد لہم. اس طرح اب وقت چونکہ تمام ہو رہا ہے، اس لیے ہم یہیں پر اس بات کو روکیں گے. ہو سکتا ہے یہاں سے ہم گفتگو کو اگلے ہفتے شروع کریں. تو آج ہم نے 2 موضوعات پر گفتگو کی. خلاصہ گفتگو یہ ہے، ایک تو دوستی اور کافروں سے دوستی کی حدود، کس حد تک منع ہے اور کس حد تک کافروں سے دوستی جائز ہے. نہ صرف کافروں سے، خود مسلمانوں سے اور مومنوں سے کس حد تک دوستی جائز ہے اور کہاں سے منع ہے. دوسرا موضوع جو ابھی ہم نے شروع ہی کیا ہے وہ ہے تقیہ کا موضوع، کہ تقیہ قرآن کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ جائز ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے تقیہ کی، وہ اصل میں قرآن کی مخالفت کر رہا ہے یا قرآن کو وہ سمجھا نہیں ہے. پروردگار ہم سب کو قرآن کے معانی کی حقیقی معرفت کرامت فرمائے.